السلام علیکم۔ آج کل عدلیہ کے خلاف ایک بہت ہی عجیب مہم شروع کی ہوئی ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا اور ان کے لفافے جرنلسٹ پوری طرح انوالو ہے۔ یہ جو طوفان بدتمیزی ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون ہمیشہ عدلیہ پہ حملہ آور رہی ہے، اور ان کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب بھی عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے جو ان کی خواہش اور منشا کے برخلاف ہو، تو پھر وہ عدلیہ پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ میں آپ کو مسلم لیگ نون کی ایک لمبی تاریخ بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 میں سپریم کورٹ پہ مسلم لیگ نون نے حملہ کیا تھا۔ وہ کیا کہانی تھی؟ اس میں ہوا یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف توہین عدالت کا ایک کیس چل رہا تھا، اور اس میں زیادہ چانسز تھے کہ ان پہ توہین لگ کے اور وہ وزیر اعظم کی سیٹ سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کا حل انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ ایک دن لاہور سے بسوں میں غنڈے اور اپنے ورکروں گلو بٹوں کو بھر بھر کے اسلام آباد لے کے آئے۔ سپریم کورٹ میں اس کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی۔ ایس ایم ظفر صاحب اپنے دلائل دے رہے تھے۔ جب ان کے دلائل ختم ہو گئے تو عدالت نے 10 منٹ کا وقفہ دیا، اور جج صاحبان اپنے چیمبر کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی وہ چیمبر میں پہنچے، پیچھے سے خواجہ آصف نے انہی غنڈوں کو لے کے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا، اور اتنے زیادہ لوگوں نے ڈنڈوں، لاٹھیوں، ہاکیوں سے حملہ کیا کہ جج بیچارے سپریم کورٹ کے پچھلے گیٹ سے بھاگ کے اپنی جان بچائی۔ پھر اس کے بعد کیا یہ جو آج کل بڑا چیخ و پکار کرتا ہے عطا تارڑ، ان کے والد صاحب تھے رفیق تارڑ، جو خود بھی چیف جسٹس رہ چکے تھے۔ انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ مل کے بریف کیسیں پیسوں سے بھر کے جہاز میں بیٹھ کے کوئٹہ چلے گئے، اور انہوں نے جوڈیشری کو تقسیم کیا۔ کوئٹہ کے ایک ہائی کورٹ کے ججوں سے سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف فیصلہ لے کے آئے، اور اس طرح سپریم کورٹ کو تقسیم کیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو ریزائن دے کے گھر جانا پڑا، اور یہ ایک شرمناک ترین واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ میں، کیونکہ نواز شریف کا یہ طریقہ ہے، اور اب اس کی بیٹی بھی اس ترتیب سے چل رہی ہے کہ یہ لوگ ججوں کو مینج کرتے ہیں، عدالتوں کو مینج کرتے ہیں۔ جب ان کی مرضی سے وہ مینج نہیں ہوتے تو پھر ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ پاناما کیس میں ان کو جو سیسیلین مافیا کا خطاب دیا تھا، یہ وہی طریقہ کار ہے۔ آپ کو ایک اور واقعہ یاد ہوگا کہ بے نظیر کے خلاف انہوں نے بڑے کیسز کیے تھے، اور اس کی زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی۔ جسٹس قیوم لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا، اس کی فیملی ساری اب ایم این اے اور ایم پی اے ہیں۔ ریزرو سیٹوں پہ خواتین ان کی، اور ان کے بھائی وغیرہ پرویز ملک اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، جو ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ غلط بنا کے نگران وزیر صحت ہے پنجاب میں، یہ سارے اس خاندان کا حصہ ہیں جس کا سربراہ ملک قیوم تھا۔ اور جسٹس قیوم کی آڈیو ٹیپ آپ نے سنی ہوگی، سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے، جس میں شہباز شریف کہتے ہیں کہ کل آپ نے بے نظیر کو 7 سال سزا سنانی ہے۔ تو جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ 7 سال تو بہت ہے، میں 5 سال سنا دیتا ہوں۔ تو شہباز شریف کہتا ہے پھر بڑے میاں صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں اور آپ جا کے پھر بڑے میاں صاحب کو راضی کر لیں گے۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ اس وقت کیوں حملہ آور ہوئے ہیں؟ اس وقت اس لیے حملہ آور ہوئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو غیر قانونی اقدامات الیکشن کمیشن نے کیا ہے اور الیکشن کو ڈیلے کیا ہے، یہ سپریم کورٹ میں ریورس ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے پہلے انہوں نے بینچ پہ تنقید شروع کی، اور پھر اپنے زرخرید 2 جج، میں نہیں کہتا مبینہ طور پر، لوگ جو کہہ رہے ہیں، مندو خیل صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، ان کے ذریعے اس ایشو کو اٹھایا ہے، اور واضح لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گروپ ہے، اور ایک جسٹس بندیال کا گروپ ہے۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں، مریم نواز ججوں پہ تنقید کھلے عام کر رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، خواجہ آصف، سارے لگے ہوئے ہیں صرف ایک بات پہ کہ سپریم کورٹ آئین کے مطابق فیصلہ نہ کر لے۔
آئین کے مطابق 90 دن سے زیادہ الیکشن ڈیلے کرنا آئین کے ساتھ غداری ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹروں نے آئین توڑا ہے تو ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ آئین ان سویلین پہ بھی لگنا چاہیے جو آئین کے مطابق کام نہیں کرتے۔ یہ جو منشی کا خطاب دیا ہے فواد چودھری نے الیکشن کمشنر کو، یہ کیوں ساری باتیں مان رہا ہے اور ادارے تباہ ہو رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اس کو لارا لپا لگایا ہوا ہے کہ سپتمبر میں عارف الوی ریٹائرڈ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو ہم صدر مملکت بنائیں گے۔ رفیق تارڑ جس نے کوئٹہ کے ججوں کو خریدا تھا، اس کو بعد میں انعام کے طور پر پاکستان کا صدر بنایا گیا صدر بنایا گیا تھا۔ یہ ان کی ہسٹری ہے کہ وہ ججوں کو خریدتے ہیں، قابو کرتے ہیں، نہیں ہوتے تو پھر ان کو دمکاتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ میڈیا پہ خبریں چل رہی تھی کہ ایک جج صاحب کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے کیونکہ وہ جج صاحب مان نہیں رہے۔ ایسے جج عدلیہ کے ماتھے پہ جومر ہیں، اور جو جج بک جائے وہ اس قوم کے غدار ہیں، جو آئین اور قانون کے ساتھ نہیں ہوتے، سیاسی لوگوں کی غلامی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ کو سینیٹر بنا دیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو گورنر بنا دیں گے، آپ کو صدر بنا دیں گے۔ حکومت ایسی قانون سازی کرے کہ کوئی ریٹائرڈ جج ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی عہدے کے لیے اہل نہیں ہوگا، اور نہ کوئی ریٹائرڈ جرنیل۔ یہ اہل لوگوں کی حق تلفی ہے جو ڈگریاں لے کے خوار ہو رہے ہیں، اور یہ ریٹائرڈ لوگ دو نوکریاں انجوائے کرتے ہیں۔ ان چیزوں پہ پابندی ہونی چاہیے۔ اب آپ کو اور عوام کو اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ آئین اور قانون میں جو درج ہے کہ 90 دن سے الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے، اگر وہ فیصلہ دیتے ہیں اور یہ لوگ عدلیہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم سب کو عدلیہ کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ اس مافیا کو شکست دی جائے، اور عوامی نمائندے، حقیقی عوامی نمائندے فری اینڈ فیئر الیکشن کی باعث جو منتخب ہو کے آئے، وہ 5 سال تک ایک مستحکم حکومت بنائیں جس پہ بیرونی دنیا کا اعتماد ہو۔ IMF قرضہ دے، دوست ممالک ہم سے سارے دور ہو گئے ہیں، ان کا اعتماد بحال ہو جائے۔ یہ سیاسی بے چینی ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ صرف حل ہے ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے میں۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔